یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں تھا۔ مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو با، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹیں، اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگائے اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا۔ ابو جہل بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے اب اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے
تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے، صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ